بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سب جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات۔ آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 166 پڑھی اور اس کا ترجمہ عرض کیا، اور انشاءاللہ اب میں آپ کو ہر لفظ ہر حرف کا معنی بھی عرض کروں گا اور اس کی تفسیر اور گرامر کی روح سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ اسلام ہر کے کان تک پہنچ جائے۔ استبرا اس کا معنی ہے جب بیزار ہو جائیں گے، اس معنی جب ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد ہے الذین، یہ اسم موصولہ ہے، وہ لوگ اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتبعوا الذین اتبعوا، پیروی کی گئی۔ اس کے بعد ہے من ہے جار، من کا معنی ہوتا ہے سے، الذین وہی اسم موصولہ جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، ورعا کا معنی ہے ورعا وہ دیکھ لیں گے، عذاب العذاب جو ہے یہ الف لام اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بنایا گیا ہے، عذاب، اور یہ خاص عذاب ہوگا۔ عذاب کا معنی ہے تکلیف، دکھ اور عذاب۔ وتقطعت یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے اور کٹ جائیں گے۔ بہم، بے کا معنی ساتھ ہے اور ہم ضمیر ہے، اس میں اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل۔ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو آخر میں جڑی ہوئی ہو۔ اسباب، اسباب کا معنی ہے وسائل، سبب، سبب کی جمع اسباب ہے، اور اس اسباب کو الف لام میم لگا کر اس کو معرفہ بنا دیا گیا، پہلے یہ نکرہ تھا۔ اب استبرأ الذی، استبرأ اس کا معنی میں عرض کرتا ہوں کہ اس کیا چیز ہے، گرامر کی روح سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ گرامر کیا ہوتی ہے اور ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ کیا، تاکہ آپ کو عربی بھی سمجھ آ جائے۔ قرآن عربی میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یعنی احادیث مبارکہ عربی میں ہے، تو ہم تو عربی کو ترجیح دیں گے۔ اپنی زبان کوئی بھی ہو، عربی نہیں ہے اجمی ہے، تو اجمی زبان کو عربی میں ڈھالیں گے، سیکھیں گے عربی، تاکہ قرآن سمجھ آئے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ جائے۔ اب میں آپ کو اس کا جو ہے تفصیلی، اتنی تفصیل تو نہیں عرض کروں گا لیکن مختصر تفصیل عرض کروں گا۔ یہ 9 کلمے ہیں، شرط ہوتی ہے، شرط کے بعد جزا ہوتی ہے، عزوی شرط، شرطیہ لفظ ہے، شرط ہے۔ یہ 9 کلمے ہیں، یعنی 8 کلمات، 8 کلمے، 9 کلمے ہیں، 9 9 کلمے ہیں۔ اس کے بعد جو ان ہے لفظ، الف کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر جزم ہے، ان کے معنی پر شامل ہونے سے مضارع کو جزم دیتی ہیں اور ہمیشہ 2 جملوں پر آتے ہیں، جن سے پہلا شرط ہوتا ہے اور دوسرا جزا ہوتا ہے۔ میں ان کی مختصراً تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا ہے من، یہ بھی شرط ہے، شرطیہ ہے۔ من، اس کا استعمال ذوی العقول پر ہوتا ہے، جیسے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کی مثال ہے۔ دوسرا ہے ما، اس کا استعمال غیر ذوی العقول پر ہوتا ہے، عقول پر ہوتا ہے۔ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ اس کا میں کچھ جو ہے سادہ زبان میں عرض کر دوں۔
من ربو کا ہے، من ربو کا، من یہاں پر تمہارا رب کون ہے؟ رب جو ہے یہ جو ہے ذی روح جس کو ہم بولتے ہیں۔ من نبیوں کا، نبی میں روح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جاندار چیز ہے، جان والا ہے۔ تو من جاندار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں بے جان چیزوں کے لیے، یعنی لکڑی کے لیے، کتاب کے لیے ماں ہو، جیسا ماں دینوں کا کہ تمہارا دین کیا ہے، دین بے جان ہے۔ تو اجل مطلب آپ اس بات کو من اور ماں کی تفصیل جو ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ تیسرا ہے ایو، یہ ذو العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جاندار چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے ایو کا معنی، اور غیر جو ہے یعنی ذی روح پر بھی، جس کی روح ہے جاندار ہے اس پر بھی ایو، اور جو بے جان ہے کتاب لکڑی وغیرہ درخت اس پر بھی ایو، یعنی دونوں پر ایو کا استعمال کرنا گرامر کی عربی زبان میں جائز ہے۔ اور باضافت مستعمل یعنی استعمال ہوتا ہے، جیسے ایو راجولن تضربو اضربو، جیسے تو مارے گا میں بھی تجھے ماروں گا۔ اور دوسرا ہے یہی ایاما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے چاہو پکارو، خدا تعالیٰ کے نام تمام سب اچھے ہیں۔ چوتھا یہی شرطیہ لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، متا، متا جیسے متا ادع الامامتا تعرفونی، تو مجھے اس وقت پہچانو گے جب میں جو ہے پگڑی سر پر رکھوں گا۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ پانچواں ہے انا، انا جیسے انا تکن اکن، یہاں تو رہے گا میں بھی رہوں گا۔ اینما، اینما جہاں کہیں اس کا معنی ہوتا ہے، جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی خواہ تم کہیں ہو۔ ساتواں ہے مہما، جیسے مہما تاتنا بہی من آیتیں، اس کا میں معنی عرض کر دیتا ہوں، نشانیوں میں سے جو کچھ تمہارے پاس لاؤ تاکہ تم ان سے ہم پر جادو کرو، پس تم پر ایمان یعنی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آٹھواں ہے از ما، از ما جیسے از ما داخلتا علی الرسول نقلا لہو حفن، جب تم پیغمبر کے پاس جاؤ تو سچ کہو۔ ناواں ہے حیثما، جیسے حیثما تقعدو اقعدو، جہاں تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا۔ ان میں سے من ما ایو متا انا، یہ پانچ استفہام کے معنی میں ہیں، یعنی سوالیہ ہے، کوئی کسی سے سوال کرتا ہے تو یہ پانچ جو ہے استفہامیہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مستعمل ہوتے ہیں، اور اس وقت صرف ایک جملہ ہوتا ہے، جیسے من انتا، تو کون ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ متاخرین ایو شعین کی جگہ عیشہ کا استعمال کرتے ہیں، مگر اب مصر اور شام میں عیش کی جگہ جو ہے عزیزان محترم ای ہے بولتے ہیں، اور خلاف قواعد نحوی کے اس کو اخیر میں لاتے ہیں، اسموں کا ای ہے۔ یہ تو میں نے از تبرہ از کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس کے متعلق عرض کروں گا، یہ تو گرامر آپ نے سمجھ لی کہ گرامر جو ہے یہ نہ ہو تو پھر ہم عربی بھی نہیں سمجھ سکتے، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ آگے ہے از کا معنی تو میں نے عرض کر دیا، از تبرہ، از معنی جب ہے، تبرہ بیزار ہو جائیں گے۔ الذین کا معنی ہے وہ لوگ، جنہوں نے یا جنہیں، تو اجل مطلب الذی واحد ہے، اللہ ذان جو اس کا تثنیہ ہے، اور الذین جمع ہے، یہ اس میں موصول ہوتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عربی میں ہم کہیں گے جنہوں نے، وہ لوگ، تو عربی میں الذی یا اللہ ذان الذین استعمال ہوگا۔ میں اللہ ذان کے متعلق عرض کر دیتا ہوں، مذکر مؤنث بھی ہیں میرے دوستو۔ الذی واحد ہے، ایک ہے، یہ مذکر ہے اور مرفوع ہے۔ اللہ ذان یہ تثنیہ یعنی دو کا معنی دیتا ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ جمع اس کی ہے الذین، یعنی جنہوں نے،
اور یہ بھی مرفوع ہے اور مذکر ہے۔ اب میں تین اللذی، اللذان، اللذین تو بتا دیا، لیکن اب میں آپ کی خدمت میں مؤنث عرض کروں گا کہ تین صیغے مؤنث کے بھی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ بھی مرفوع ہیں۔ مؤنث اللتی، یہ مؤنث ہے، اللتان دو یعنی مؤنث ہے، اللتی ایک کو کہتے ہیں، ایک عورت کو، اور تثنیہ یعنی دو کو کہتے ہیں اللتان، اور اس کے بعد الاتی، الاتیہ، الواتی یہ بھی ہے۔ اب میں منصوب منجوب کے بارے میں یاد کر دیتا ہوں، مجرور جس کو جر ہو آگے مجرور ہے اس کے متعلق۔ اللذی مذکر ہے، اللذین جو ہے یہ تثنیہ ہے مذکر، اللذین وہ پہلے بھی میں نے عرض کر دیا ہے مذکر ہے اور یہ جمع کا صیغہ مرفوع ہے۔ اس کے بعد ہے مؤنث اللتی، مؤنث ایک عورت، اللتین دو عورتیں، اللاتی یہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ من اور ما مذکر مؤنث تثنیہ جمع کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، من انسانوں کے لیے جیسے طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور ما دوسری چیزوں کے لیے یعنی بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 166 کی تفسیر اور استبرا اور الذین کا صرف دو جو ہے مختصر میں نے عرض کیا، باقی بھی جملے ہیں اس آیات مبارکہ میں، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن کو اور حدیث پاک کو آپ نے لوگوں تک، انسانوں تک پہنچانا ہے۔ انسان مسلمان ہو یا انسان کافر ہو یا یہودی عیسائی ہو یا مجوسی ہو یا سکھ ہو یا پادری ہو، کوئی بھی کسی نسل کا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو انسان ہے تو ہمارا دوست، لیکن اللہ نے فرمایا کافر تمہارے دوست نہیں ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دوست کہنے کا مقصد ہے یہ ہے، تمہارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا رہنا سہنا بھی ہے۔ تو پھر عزیزان محترم، مسلمانوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، آپ نے ان کو بچانا ہے اور ان کو تبلیغ اسلام کرنی ہے۔ بھائی تم نے قرآن نہ پڑھا، تم نے اللہ کو ایک نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، تصدیق بل کا دل اور زبان سے تصدیق کے ساتھ، تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بہشت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ان کو بھی جو ہے تبلیغ کرو، تبلیغ جو ہے انسانوں کی شکل میں ہو، یعنی کہ گروہ کی شکل میں ہو، جماعت کی شکل میں ہو، یا ایک بیٹھ کر تبلیغ کرے سمجھائے، یا پھر گھر گھر جائے تبلیغ کرنے کے کئی ہیں، یا جس طرح میں ویڈیو کے ذریعے اس نیٹ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ کا کلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو میرے دوستو، تم نے بھی ہر ایک آدمی کو یا مسلمان تک پہنچائے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ اور میں ہندوؤں سے عرض کرتا ہوں، بھائی میرے دوستو، تم کلمہ پڑھ لو، اس دنیا سے جو آگ میں جلتے سڑتے ہو بچ جاؤ گے، اور آخرت کی سخت عذاب سے بھی، ان اللہ شدید العذاب، وہ شدید عذاب سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ تو آج میں نے آپ کی خدمت میں استبرأ الذی کی دو جملوں کا گرامر کا معنی عرض کر دیا اور تفسیر ترجمہ عرض کر دیا۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔